السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا برزخ سے کوئی خواب میں آ کر ہمیں کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے جو فیوچر میں ہونے والی ہے؟ اس ضمن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ حماد ابن سلمہ کی روایت سے ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ صعب ابن جثامہ اور عوف ابن مالک یہ دونوں صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان میں باہم بھائی چارہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ تو ایک دن صعب نے عوف سے فرمایا کہ بھائی، ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے کو دکھلائے تاکہ زندہ بھائی کو تسلی ہو جائے۔ یعنی یہاں مراد دکھلانے سے یہ ہے کہ وہ خواب میں آ کر اسے بات بتا دے۔ تو صحابہ کا عقیدہ کتنا اوپن ہے اس بارے میں کہ خواب میں آ کر عالم برزخ سے یہاں جو لوگ موجود ہیں انہیں باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، اور یہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ جب یہ بات سنی تو عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو صعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے۔ اچھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ صعب کا انتقال ہو گیا اور عوف نے انہیں خواب میں دیکھا، گویا حسب وعدہ، یعنی جیسے کہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ خواب میں آ کے اطلاع دوں گا۔ صعب نے اپنے آپ کو آ کے انہیں دکھلایا۔ تو عوف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صعب میرے پاس آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ صعب میرے بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا صعب تم پر کیا گزری؟ فرمایا کہ میری مغفرت کر دی گئی ہے، مگر مجھے کچھ تشویشات اور مشقتیں اٹھانے کے بعد مغفرت ملی۔ عوف کہتے ہیں کہ میں نے صعب کی گردن میں سیاہ یعنی بلیک سی چیز جو ہے نا بطور داغ کے دیکھی جو گلے کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ فرمایا 10 دینار، یہ 10 دینار ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لیے تھے اور ادائیگی رہ گئی تھی، وہی اسی وقت گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں، انہیں تم جا کر یہودی کو ادا کر دو۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی، میرے اہل و عیال میں جو بات بھی پیش آتی ہے اس کی خبر مجھے فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی برزخ میں رہنے والوں کو یہاں کی چیزوں پر مطلع فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگوں پر مطلع نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اہل و عیال، تو اہل و عیال تو قریبی ہو گئے، تو وہ جو زمین سے روح جاتی ہے نا آسمانوں میں، ان سے پھر دیگر احوال، جو دیگر چیزیں ہیں، مزید اور ڈیٹیلز ہیں جو انہیں پتہ نہیں چلتی، ان کے بارے میں پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یہ آپس میں تعارض نہیں، آپس میں روایتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی آپ کے گاؤں سے آتا ہے، آپ اس سے 4 باتیں پوچھتے ہو۔ اچھا، پھر آپ کا کوئی آدمی شہر سے آتا ہے اور وہاں پر آپ کے کوئی رہنے والے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا آپ نے گاؤں والے آدمی سے ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سامنے رکھتے ہیں، مختلف روایات ہوتی ہیں، یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، بعض احوال پہ مطلع۔ اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو جو اعلیٰ مقامات پہ ہوں انہیں اہل و عیال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً بتا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر میں ایک بلی ابھی چند دن پہلے مر گئی تھی تو مجھے اس کی بھی خبر مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، تمہیں بتا دوں کہ 6 دن کے بعد اندر میری ایک چھوٹی بیٹی انتقال کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک کہ مجھ پہ قرضہ ہے جس کی وجہ سے برزخ میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، ایک ماضی کی بات کہی لیکن ان کے جانے کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن جب خواب دیکھا گیا اس سے ماضی کا معاملہ ہے کہ گھر میں بلی فوت ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آنے والے دنوں کے بارے میں بھی ایک پیش گوئی دے رہے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ چھوٹی بیٹی ہے، بچی ہے، وہ انتقال کرنے والی ہے۔ اچھا، اب یہ بات اس سے تعارض نہیں رکھتی، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالی بعض علوم کو بعض لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ ان علوم کا کھولنا صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے، اس کا کھولنا برزخ میں بھی موجود ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ بھئی ملک الموت کو تو تبھی خبر ہوتی ہے جب روح، تو ملک الموت کا تو کام ہے نا روح کا قبض کر لینا، یہ تو معنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور لوگوں کو مطلع نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ ملک الموت کو ایگزیکٹ ٹائم دیا جاتا ہے، اس ٹائم پہ تم نے جا کے فلاں کی روح قبض کر لینی ہے۔ یہاں پہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا چند دن کے بعد، کون سے دن ہوگا، کیا ہوگا، کس ٹائم پہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تفصیلات تو نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزوں کی نشاندہی فرمائی اور وہ آنے والے حالات سے تعلق رکھتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی یہ علم دیتا ہے، کوئی اپنی ذات سے یہ علم کلیم نہیں کرتا۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسین کی شہادت کی طرف بات کرنا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی، اور اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی تفصیل تک بتانا کہ تمہیں شہید کرنے والا کہاں ضرب دے گا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ان علوم سے ہوتا ہے، ان باتوں سے ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی مطلع فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی تفصیل سے اس پر بات فرمائی ہے، جس پر ہم پچھلے دروس میں بات کر چکے ہیں۔ تو یہ میں چھوٹے چھوٹے نکات اس لیے بھی آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں اگر کوئی الجھن ہو، کوئی انسان کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز پہلے پڑھی ہوتی ہے تو اس سے دماغ ٹکرانے لگتا ہے کہ ارے یہ تو پہلے ہم نے یوں پڑھا تھا، تو اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ پورا واقعہ سنا دیا کریں، میں پھر پورا واقعہ سنا دوں تو پھر یہ بیچ میں نکات جو ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں، تو اس لیے ان پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ 6 دن کے بعد، اب 6 دن کا انہوں نے جو بتا دیا، ایک ٹائم فریم دے دیا ہے، لیکن 6 دن میں کب، کس ٹائم پہ کیا ہوگا اسے ایگزیکٹلی یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، بس ایک ٹائم فریم دے دیا کہ 6 دن کے اندر میری ایک چھوٹی بیٹی کا انتقال کرنے والی ہے، تو میں اس کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ بھائی ان امور میں تو بڑی نشاندہی ہے اور ان علامتوں سے تو صحیح واقعات کھل جائیں گے، تو خواب کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہو کر ان باتوں کو دل میں لیے ہوئے حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی اہلیہ کے پاس پہنچا، ان کی بیوی کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا مرحبا، اور پھر ساتھ تھوڑی شکایت بھی کی کہ اچھا بھائیوں کے گزر جانے کے بعد ان کے اہل عیال کو یوں ہی بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا، کہ آج صاحب کو انتقال کیے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں اور تم نے آ کر ہم لوگوں کی خبر تک نہ لی۔ کہتے ہیں میں نے کچھ عذر بیان کر دیے جیسا کہ اس قسم کے مواقع پر بیان کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ عذر بیان کر رہا تھا کہ میری نظر اس سین پر پڑی جس کا نشان صاحب نے خواب میں مجھے بتا دیا تھا، تو خواب میں انڈیکیشن ہو گئی کہ فلاں چیز، تو میں نے اس سین کو کھونٹی ہوتا ہے ہک سے اتار کر الٹا، تو اس میں ایک تھیلی برآمد ہوئی، ایک تھیلی نکلی جس میں 10 دینار تھے۔ میں نے انہیں لے کر جو ہے اس شخص کے پاس پہنچا جس یہودی کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں یہودی کے پاس جانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے اس یہودی سے کہا اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ صعب پر تمہارا کچھ قرض آتا ہے؟ یہودی نے بڑے دردناک لہجے میں کہا کہ اللہ صعب پر رحم کرے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، بڑے پاک اور سچے تھے، میرا ان پر کچھ آتا بھی ہے تو میں لینا نہیں چاہتا بلکہ معاف کرتا ہوں، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا ان کے ذمے کیا ہے۔ تب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو 10 درہم ہیں، میں نے انہیں قرض کے لیے دیے تھے۔ تو حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے وہ 10 درہم جو سینگ والے تھے نا وہ میں نے نکال کر اسے دیے، تو یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ 10 درہم تو وہی ہیں جو میں نے انہیں دیے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے استعمال بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ صاحب کی بتلائی ایک بات تو پوری ہو گئی اور حقیقت واقع نکلی۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کی بیوی سے میں نے پوچھا واپس گھر جا کے کہ صاحب کی موت کے بعد کیا تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے تو کچھ یاد نہ تھا،
پھر میں نے کہا اچھا دھیان دو یاد تو کرو کوئی بات ایسی پیش آئی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بات تو ہوئی ہے، ابھی 2-4 دن ہوئے، ایک بلی تھی ہماری وہ مر گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ صاحب کی دوسری بات بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہماری بھتیجی جو صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے وہ کہاں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ تو کھیل رہی ہے۔ وہ میرے پاس لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے تو بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ذرا اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی خبر گیری رکھنا، یہاں تک کہ ٹھیک 6 دن اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بات بھی پوری اتری۔ تو بہرحال اس سے واضح کیا ہوا کہ برزخ والے خواب میں نہ صرف اپنے احوال و مقامات ہی بتلا دیتے ہیں بلکہ دنیا والوں کے احوال کی نشاندہی کر کے ان کی تصدیق کے ساتھ ان کا اپنے تک پہنچنا بھی بیان کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بیان واقعات کر دیتے ہیں بلکہ ان کے سلسلے میں ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جائے، اور یہ سب باتیں حقیقت واقعہ سے ثابت ہوں۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں جن میں مختلف چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور برزخ والے آ کر نشاندہی کرتے ہیں، اور بعض ایسی چیزوں پہ دنیا والوں کو مطلع کرتے ہیں جن سے دنیا والے واقف نہیں ہوتے۔ کچھ اور واقعات کے ساتھ پھر اگلی دفعہ حاضر ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان واقعات کو جب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تو جہاں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، وہیں آپ کے ذہنوں میں موجود سوالات جو ابھی تک کی بورڈ پر نہیں آئے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو مل جاتے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔